پاکستان فورتھ جنریشن وارفیئر کا مقابلہ کر رہا ہے. تو فورتھ جنریشن وارفیئر میں دشمن ٹینک کا گولہ نہیں چلاتا, وہ توپ نہیں چلاتا. دشمن اپنے ٹارگٹ کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے, اور وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے اس کی ترقی کو سبوتاژ کر کے, اس کی معیشت کو تباہ کر کے, اس کی سوسائٹی کو کمزور کر کے, اس کی خارجہ پالیسی کو نشانہ بنا کے, تو وہ انٹرنلی امپلوڈ کر جاتا ہے. اس حکومت نے 2 سالوں میں قومی صلاحیت اور قومی طاقت کے ہر پلر کو کمزور کر دیا ہے, جس کے نتیجے میں ہماری جو قومی طاقت ہے, مجموعی قومی طاقت بری طرح مفلوج ہو چکی ہے. اس کا اثر آپ کو ہر شعبے کے اندر نظر آ رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے 5 سالوں میں 11واں 5 سالہ منصوبے کے تحت 3,200 روپے کا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو خرچ کیا. یہ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں ریکارڈ ہے کہ کسی حکومت کے 5 سالہ ٹینیور میں اتنا ترقیاتی بجٹ خرچ کیا گیا ہو. اور اس کی پشت کے اوپر ہماری حکومت کی ٹیکس کلیکشن کو دگنا کرنے کی کامیابی تھی, چونکہ جب ہم نے ٹیکسز کو 2,000 ارب سے 4,000 ارب کیا, اس کے نتیجے میں 300 ارب سے ڈیولپمنٹ بجٹ کو ہم 1,000 ارب کے اوپر لے گئے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تھا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ 1 کھرب روپے پہ گیا. نہ صرف میکسیمم ڈیولپمنٹ بجٹ گیا, بلکہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈیفنس بجٹ بھی ہائیسٹ کیا جو 1 کھرب کے اوپر تھا. جب آپ کی معیشت ترقی کر رہی ہوتی ہے, پھر آپ کے سامنے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ترقی سے پیسہ نکال کے ڈیفنس میں لگانا ہے یا ڈیفنس سے پیسہ نکال کے ترقی میں لگانا ہے. آپ دونوں کو پیسہ دے سکتے ہیں, اور یہی مسلم لیگ نون کی حکومت کی کامیابی تھی کہ ہم نے ڈیولپمنٹ کو بھی میکسیمم فنڈ کیا اور ڈیفنس کو بھی میکسیمم اس کو فنڈنگ دی. آج اس حکومت نے ہمارے 1,000 ارب کے ڈیولپمنٹ بجٹ کو گھٹا کے کتابوں میں 650 ارب کہا ہے, لیکن حقیقت میں تقریباً نصف 500 ارب پہ وہ آ چکا ہے. اور اس 50% کٹوتی کے وجہ سے پاکستان کے تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ڈیلے ہو گئے ہیں, ان کی کاسٹ اوور رن ہو رہی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں کئی ہزار ارب روپے درکار ہوں گے جاری منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے. آپ سن چکے ہیں مجھ سے پہلے کہ ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی کے نئے منصوبے لگائے 4 سالوں میں, جبکہ 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی لگی, اور اس میں سے زیادہ تر منصوبے PSDP سے ہم نے فنڈ کیے. اسی طرح 2,000 کلومیٹر موٹر ویز تعمیر ہوئیں. دیامیر بھاشا ڈیم کا PC1 اپریل 2018 میں ہماری حکومت نے منظور کیا تھا, اور اس کے لیے 24 ارب ہم نے 2018-19 کے بجٹ میں رکھے تھے, اور ہمارا یہ ٹارگٹ تھا کہ اس کو 2018-19 کے اندر شروع کیا جانا چاہیے. 24 ارب روپے بجٹ میں رکھے گئے تھے. اس حکومت نے 1 روپیہ اس میں سے خرچ نہیں کیا, جبکہ اس سے پہلے ہم 124 ارب روپے سے اس کی زمین کی خریداری مکمل کر چکے تھے. ہمارے آنے تک بھاشا ڈیم کی زمین تک نہیں خریدی گئی تھی. ہم نے 124 ارب روپے, ہم نے نہ کسی کے آگے کشکول پھیلایا, نہ کسی سے چندے کی اپیل کی. یہ ڈیم جو ہے یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے, یا وہ مسجد کی تعمیر نہیں ہے جس کے لیے آپ ایک ڈبہ لے کے سڑک کے کنارے بیٹھ جائیں کہ جی ہم نے ڈیم بنانا ہے. دنیا ہنستی ہے ہم پر, ہم پہ مذاق کیا گیا, ہمارے دشمن ملک نے مذاق اڑایا کہ یہ کیسا ملک ہے, یہ ڈیم بھی نہیں بنا سکتا. ہم نے 124 ارب روپے سے زمین خریدی, کسی سے چندہ نہیں مانگا, اپنے وسائل سے خریدی, اور اپنے وسائل سے ہی اس کو مکمل کرنا تھا, لیکن اس پہ ناٹک کیا گیا. ہم نے الحمدللہ سی پیک کو 4 سالوں میں کاغذ کے ٹکڑے سے 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری میں تبدیل کیا. ہمارے زمانے میں سی پیک ٹویٹر پہ نہیں چلتا تھا, زمین کے اوپر چلتا تھا. آج سی پیک زمین پہ نہیں چل رہا, صرف ٹویٹر پہ چلتا ہے.
جیسے کہ پوری حکومت ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، وہ زمین پہ نہیں ہے اس کا پیر، عوام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا کا ٹرینڈ بنا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حکومت کا حق ادا کر دیا ہے. حکومتیں سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنانے سے نہیں چلتی، عوام کو ریلیف دینے سے بنتی ہیں. تو سی پیک کے اندر ہم نے جو ترجیحات بنائی تھیں، اس میں جو سب سے اہم ترجیح اب 2020 اور 25 کے درمیان تھی، وہ انڈسٹریل کوآپریشن تھی، جہاں پہ سی پیک کا اصل ڈیویڈنڈ آنا تھا. تقریباً 50 سے 60 لاکھ نوکریاں پاکستان میں چین سے آنی تھیں، ان 9 اسپیشل اکنامک زونز کے ذریعے، جن کی نشاندہی ہو گئی تھی، جن پر اتفاق ہو گیا تھا، اور 2020 تک ان کا انفراسٹرکچر مکمل ہونا تھا. اس حکومت نے 2 سالوں میں ایک بھی اسپیشل اکنامک زون کا انفراسٹرکچر مکمل نہیں کیا. نہ صرف انفراسٹرکچر مکمل نہیں کیا، بلکہ جو میکرو اکنامک فریم ورک تھا ہماری معیشت کا، اسے بھی تباہ کر دیا، جس کے بعد کوئی سرمایہ کار اب پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں. جس ملک میں ہر روز روپے کی قیمت لڑکتی ہے، وہاں پہ کون سا فورن انویسٹر آ کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو اس بے یقینی سے انہوں نے اس انڈسٹریل کوآپریشن کو بھی خراب کر دیا. ویسٹرن روٹ نے دسمبر 2018 تک مکمل ہو جانا تھا، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان سے ہاکلہ یا برہان تک جو ویسٹرن روٹ ہے، جس سے اس پورے ہمارے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو ساؤتھ ایریاز ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، ان کو انقلاب ملتا، آج تک وہ ویسٹرن روٹ مکمل نہیں ہوا. 2 سال کی تاخیر ہو چکی ہے، چونکہ اس کے فنڈ کاٹ لیے گئے. کراکرم ہائی وے پہ تھا کوٹ رائے کوٹ کے درمیان حصہ رہ گیا تھا. اگر آپ یہاں سے جائیں حویلیاں سے، تو تھا کوٹ تک آپ کو انٹرنیشنل سڑک ملتی ہے، لیکن تھا کوٹ سے رائے کوٹ کے درمیان جو سڑک ہے، اس کے لیے جو فنڈ ہم نے مختص کیے تھے، وہ پی ٹی آئی نے اپنے ایم این ایس کو بانٹ دیے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آج کراکرم ہائی وے کا وہ جو حصہ ہے، وہ بدترین شکست و ریخت کا شکار ہے. رائے کوٹ سے آگے خنجراب تک پھر بہترین سڑک موجود ہے، لیکن وہ جو ایک حصہ ہے، اس کے فنڈ انہوں نے اپنے ایم این ایس کو بانٹ دیے، اور یہ قومی منصوبہ تباہ و برباد کر دیا. اسی طرح جو ان کا ہمارے چھوٹے صوبوں کے منصوبے تھے، جس میں گلگت، چترال اور چک درہ کی سڑک شامل تھی، اسے چھٹی جے سی سی میں منظور کیا گیا، اور اس پر ہم نے کام شروع کیا. ان 2 سالوں کے اندر حکومت نے اس منصوبے کو بھی بجٹ سے نکال دیا، اور کوئی اس کے اوپر پیش رفت نہیں کی. نتیجہ یہ ہے کہ گلگت، چترال اور چک درہ کی جو راستہ ہے، اس پہ پسماندگی ہے. میرپور سے مظفر آباد اور مظفر آباد سے مانسہرہ ایک اور روٹ سی پیک میں منظور کیا گیا، جس نے آزاد کشمیر کو بہت فائدہ دینا تھا اور سی پیک کے ساتھ جوڑنا تھا. چونکہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اس حکومت نے اس منصوبے کو بھی متروک کر دیا اور اس کے اوپر کام نہیں کیا. یہ منصوبہ بے حد ضروری تھا، جس سے کشمیر کے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچ سکتا تھا. اسی طرح کراچی سرکولر ریلوے کا منصوبہ بھی ہم نے سی پیک میں شامل کیا، اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے حکومت سندھ کے ساتھ مل کر بہت تیزی کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات اٹھائے. لیکن اورنج لائن کے ساتھ ساتھ لیکن 2 سالوں میں اس حکومت نے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں کی. نتیجہ یہ ہے کہ کراچی جیسا ہمارا جو بڑا شہر ہے، جہاں پہ ہم نے گرین لائن کا منصوبہ بھی دیا تھا، 25 ارب روپے کا گرین لائن کا منصوبہ وفاقی حکومت نے کراچی میں دیا تھا، جبکہ کسی اور صوبے میں وفاقی حکومت نے میٹرو پر 1 روپیہ نہیں خرچ کیا تھا. پنجاب میں ملتان، لاہور اور راول پنڈی، اسلام آباد کی میٹرو پنجاب حکومت نے اپنے وسائل سے بنائی تھی، لیکن وفاقی حکومت نے کراچی کے لیے 25 ارب روپے کی گرین لائن کا منصوبہ کیا. اس کو بھی یہ نالائق حکومت، جو کہ 95% مکمل ہو گیا تھا جب ہم نے چھوڑی ہے، اس کو 2 سالوں میں شروع نہیں کر سکے. جو حال بی آر ٹی کا کیا ہے، وہی انہوں نے اس گرین لائن کا کر دیا. اسلام آباد میں جو اسلام آباد سے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کا میٹرو کا لنک ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ صحافی حضرات دیکھتے ہیں،
سارا سٹرکچر اس کا تیار تھا، صرف اسے آپریشنل کرنا تھا. یہ 2 سالوں میں اس کو بھی آپریشنل نہیں کر سکے. اسی طرح ڈیولپمنٹ میں سب سے بڑا نقصان انہوں نے ہائر ایجوکیشن کا کیا ہے. ہم نے 46.6 ارب روپے پہ اس کا ڈیولپمنٹ بجٹ چھوڑا تھا، اسے یہ گھٹا کے 29 ارب پر لے آئے ہیں. اس وقت پاکستان کی ہر یونیورسٹی شدید مالی بحران کا شکار ہے اور ہمارے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کر دیا ہے. لہذا میں اس چیز کی بھی مذمت کرتا ہوں. اور ایک اور منصوبہ جو ہم نے شروع کیا تھا، 1 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جو جدید سکلز ہیں ان کے اندر ہم نے ٹریننگ دینی تھی، اور وہ انہوں نے اس کو بھی ختم کر دیا، جس کے نتیجے میں ہمارے نوجوانوں کا مستقبل تاریک ہوا ہے. ہم نے 400 ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس، 250 اسٹیڈیمز کے لیے فنڈنگ چھوڑی تھی، وہ منصوبے بھی انہوں نے ختم کر دیے، اور یہ کہتے ہیں ہم نوجوانوں کی حکومت ہے. لہذا اس کے نتیجے میں آج نوجوانوں کا مستقبل خراب ہے. گلگت بلتستان نے 4 اضلاع بنائے 1.5 سال پہلے، نوٹیفیکیشن کے لیے کشمیر منسٹری میں بھیجا اپروول، 1.5 سال سے اس کو دبا کے بیٹھے ہیں، منظوری نہیں دے رہے، اور وہاں پر لوگوں میں فرسٹریشن ہو رہی ہے. میڈیکل کالج ہم نے دیا گلگت بلتستان کو، اس کے فنڈ ختم کر دیے گئے ہیں. اسی طرح جو سڑکیں جگلوٹ سکردو سڑک بہت اہم سڑک ہے، وہ ہم شروع کر کے گئے، اس کے فنڈ روک دیے گئے اور وہ بھی تاخیر کا نشانہ بن گئی ہے. گلگت نلتر کی روڈ بہت اہم ہے، جو صحت کے لیے بڑی اہم ہے، وہ ہم نے شروع کی، وہ بھی اب کھنڈر بن گئی ہے، اس کو مکمل نہیں کر رہے. اسی طرح لاتعداد منصوبے ہیں جن کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اینٹی ڈیولپمنٹ حکومت ہے، یہ اینٹی سی پیک حکومت ہے، جس نے سی پیک کو سیبوتاج کیا اور ڈیولپمنٹ کو تباہ کر کے انہوں نے ملک کی گروتھ کو ختم کر دیا.